دیکھیں نا کنفیوژن دور ہوگا نا ہو جاتی ہے نا. اس طرح آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کافی کنفیوژن دور ہوں گی. کرنا چاہ رہے تھے سر آپ. اچھا ہوا آپ نے طریقہ بتا دیا نا, ویڈیو بنا کے ڈالیں گے, آپ سے مل لیا کریں گے آسانی. تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ 21 کو ایک ٹریلر لانچ کرتے کہ دیکھنا 28 کو کون سی فلم ریلیز؟ بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹریلر ہی الٹا پڑ جاتا ہے. حافظ صاحب قسم سے حکمت کا ورڈ ہے, منجن بھی اور معجون بھی دونوں حکمت میں آتے ہیں. اور میں نے پھر معذرت بھی کر لی, اور میں نے انہوں نے کہا معذرت کریں, میں نے کان پکڑے ریکارڈ پہ. یہ جماعت اسلامی تو لڑتی رہے گی, ہارتی رہے گی, جیتتی رہے گی. ہمارا پرابلم نہیں ہے, پرابلم اب شہر کا ہے. میں کوئی فلم دیکھ رہا تو اس میں آپ آ جاتے نہیں, حل صرف جماعت اسلامی ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھائی حل تو ہے, لیکن یہ کیا ہے سر اتنی خطرناک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. ویلکم کرتے ہیں آپ کو میرا یہ شو میں. ہمیشہ کی طرح شو میں سید عاطف آپ کے سامنے موجود ہوں. ہمارے ساتھ رمیز بھائی موجود ہیں, تھوڑا سا فلو ہے انہیں, تو یقیناً آج مجھے بولنے کا زیادہ موقع ملے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. روبک ٹی وی رکشہ پہ آج کی ایپیسوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شوز اپنے بیک ٹو بیک کر رہے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے ببر شیر اگر انہیں کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا, بلکہ شاید شیر بھی تھوڑا سا چوڑا ہو جائے یہ سننے کے بعد میں. مہمان کے تعارف سے پہلے ایک چھوٹا سا سچا واقعہ. سب یوٹیوبرز کی طرح ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہم انٹرویو کریں, ہم نے غلط چینل اپروچ کیا. اس کے بعد ہم کراچی والے تھوڑا غصہ آ گیا, جذبات میں ہم نے ویڈیو بنا دی. ویڈیو پہنچی صحیح جگہ پہ, وہاں سے ہمیں ریموٹ ملا, انہوں نے کہا آپ اس ریموٹ سے چینل لگائیں. ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں سلمان شیخ بھائی کی کال آ گئی. اور آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں جناب امیر کراچی برائے جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر. اور ویری اسٹریٹ ایک چیز جو میں نے آپ کے خطاب میں اور پوڈ کاسٹ میں آبزرو کی وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ ٹاک شو میں ہوتے ہیں یا پوڈ کاسٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا مزیدار اردو والا غالب اور میر تقی میر کا لہجہ ہوتا ہے, لیکن جب جلسے میں ہوتے تو آپ کا بلوٹوتھ اچانک سے جو ہے طاہر القادری صاحب کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے. ملایا تو آپ نے پتہ نہیں کیوں ان سے, لیکن ہر جگہ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا, آڈینس ہوتی ہے اور حالات ہوتے ہیں, ماحول ہوتا ہے. تو جلسے کا ماحول الگ ہوتا ہے, سیمینار کا الگ ہوتا ہے, ٹاک شو کا الگ ہوتا ہے, گپ شپ کا الگ ہوتا ہے. تو اسی ماحول سے بات کرنی چاہیے میرے خیال. آپ سے میں اور رمیز کیا سوال پوچھ سکتے ہیں اور کیا سوال نہیں پوچھ سکتے؟ آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں. چلیں پھر ٹھیک ہے. رمیز, یہ میرے گھر کا بجلی کا بل ہے اور بجلی کے بل سے سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. پوچھنے کا کام آپ کا ہے, جواب دینے کا میرا. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں اور میں جو جواب دینا چاہوں جواب. بالکل بالکل سر, بالکل. ایسٹ انڈیا کمپنی, میرا مطلب کے الیکٹرک ورسز کراچی کا جو مقدمہ ہے اس میں کراچی کی سائڈ سے حافظ صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی ہوں گے. سر یہ اس مہینے 8,800 اب تک 56 روپے کا بل آیا ہے. اس میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی لگائی گئی ہے 111 روپے 42 پیسے. سر یہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, یہ آج تک کراچی والوں کو نہیں سمجھ میں آیا. یہ بس ڈیوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اصل میں دیکھیں یہ اس طرح کے جتنے چارجز ہیں نا, الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ نے ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دیکھیں گے, پھر آپ ایک سیلز ٹیکس دیکھیں گے. جو کمرشل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اضافی سیلز ٹیکس آتا ہے, ایک انکم ٹیکس بھی آتا ہے. پتہ نہیں کتنی طرح کے ٹیکس یہ لگا کے دیتے ہیں. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک طرح کی چیز وہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہ ٹیکسز لگائیں, اور دوسرے جیسے ٹی وی کا بھی آتا ہے 35 روپے. ٹی ایل وی 35 روپے ٹیکس ہے. یہ شاید جو رائڈر بل پھینک کے جاتا ہے اس کے پیسے, یہ پیسے ٹی وی کے نہیں, یہ ٹی وی کے ہوں گے. اچھا, پی ٹی وی کے ہوں گے. ہاں, یہ ٹی وی کے بھی پیسے آپ سے 35 روپے لیتے ہیں, اور وہ مسجد سے بھی لیتے ہیں, اور وہ مدرسے سے بھی لیتے ہیں. جی ہاں, سب سے لیتے ہیں الحمدللہ, اور ہم دیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا پاکستان دیتا ہے, اور جب پاکستان اس طرح سے آنکھیں بند کر کے دے گا نا تو جو لینے والے ہیں وہ پھر اسی طرح سے لیں گے. اسی لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کا کوئی تعلق ہمارے بلوں سے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بجلی کی پرائس ویسے ہی آپ نے زیادہ کی ہوئی ہے. اصل میں ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ جو وزراء کے لیول پر بھی, جو فائننس کے خاص طور پر لوگ آتے ہیں باہر سے اور مختلف اور اداروں کی صورت میں, ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوتی ہے, ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوتی ہے. تو آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے, اور اسٹیٹ بینک میں بھی آئی ایم ایف بٹھا دیتے ہیں, تو پھر تینوں آئی ایم ایف مل کر یہ طے کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اسی طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہوا, اس نے اپنی کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کی. پھر 2009 میں اس کو تازہ دم شکاریوں کے حوالے کر دیا گیا, شیئرز اٹھا کر دوسری کمپنی کو دے دیے گئے. پیچھے سے یہ لوگ ایک تھے, اور 50 ارب روپے کی لائبلٹی اس وقت کے جو ہمارے صدر مملکت تھے زرداری صاحب, انہوں نے پاکستان کے خزانے سے ادا کر کے نئی تازہ دم کمپنی کو لیا ہے.
اب بھی یہی سازش ہو رہی ہے کہ اوور بلنگ کر کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر زیادہ سے زیادہ ٹیرف دے کر، اور جتنی اوور بلنگ ہوگی اتنا ہی سیلز ٹیکس زیادہ ہوگا تو آئی ایم ایف کی وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی. تو سب کچھ عوام سے نچوڑنے کے لیے یہ ساری ڈیوٹیز لگتی ہیں. خود جاگیردار اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اب ٹیکس فری ہیں، سب کو پیٹرول فری مل رہا ہے، لیکن ہمارے لیے مڈل کلاس غریب آدمی کے لیے جو ہے ساری ڈیوٹیاں ہیں، اس لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں. ابھی اس مہینے جو کراچی کے لوگوں کو بل حافظ صاحب ملا ہے، اس میں ایک نئی انہوں نے جو ہے وہ تتلی چھوڑی ہے، یونیفارم کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ 206 روپے 80 پیسے. یونیفارم تو دیکھے ہوئے بھی مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، بس یہ پولیس والوں کی ہی دیکھتے ہیں سر ہم. یہ ایک ہوتا ہے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، اور ایک انہوں نے کوارٹرلی بھی بنا لیا ہے. تو یہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک کا ایک اکٹھ ہے. ہم ہر ہیئرنگ میں نیپرا کی ان کی جو یونیفارم کمٹمنٹ ہے اس کے پیسے. اچھا اوہو، دیکھیں نا کنفیوژن دور ہو ہو جاتی ہے نا اس طرح. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کافی کنفیوژن دور ہوں گے. کرنا چاہ رہے تھے سر آپ. اچھا ہوا آپ نے طریقہ بتا دیا نا، ویڈیو بنا کے ڈالیں گے، آپ سے مل لیا کریں گے آسان. ویڈیو بنا کے تو میں نے منع کر دیا تھا. ہاں میں نے کہا یار اس طرح تو نہیں ہوگا کام، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں یار وہ ویڈیو انہوں نے ڈالی ذرا دوسری وجہ سے. حافظ صاحب قسم سے حکمت کا ورڈ ہے، منجن بھی اور معجون بھی دونوں حکمت میں آتے ہیں. اور میں نے پھر معذرت بھی کر لی، اور میں نے انہوں نے کہا معذرت کریں، میں نے کان پکڑے ریکارڈ. نہ میں سچی بات ہے، نہ میں آپ کو مطلب میں اپنی اس کمی کا وہ اظہار کرتا ہوں کہ میں نہیں واقف صاحب سے، ٹھیک ہے، میں نہیں واقف تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نہ میں نے کسی کو روکا ہوا ہے کہ اس کو انٹرویو نہیں دینا، اور نہ کہا ہوا ہے کہ اس کو انٹرویو دینا ہے. یہ ہماری میڈیا ٹیم ہے، اس کی سلیکشن ہوتی ہے، کس کا نمبر کب آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی پیار سے کیا تھا. ہاں مطلب اپنے ہی اپنوں سے اپنا غصہ نہیں کریں گے. آپ یا تو 2 کپ چائے لے کے آ جائیں یا کچھ پوچھ. جی شکریہ سر. ابھی آپ ایک جگہ موجود تھے، نالے میں جو فیملی گر گئی اور ہلاک ہو گئے وہ، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیونکہ جانتے ہوں گے اس لیے. حکومت ذمہ دار ہے اس وقت. تو صوبائی حکومت ہے جس کے پاس پورے بلدیاتی اختیارات بھی ہیں، وزارت بلدیات کے تحت ہے. ایڈمنسٹریٹر بھی پولیٹیکل گراؤنڈ پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور جو ویسے ہی قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن بہرحال لگائے ہوئے ہیں. پوری بلدیہ ان کے پاس ہے، صوبائی بجٹ ان کے پاس ہے، اور نالوں کی صفائی کا بجٹ اس مونسون کی بارش کے لیے بھی ٹینڈر ہو چکا. پیسے جا چکے یا ٹینڈر ہو گیا تو چلے ہی جائیں گے، نکل ہی جائیں گے. وہ بھی تقریباً 80 کروڑ روپے تھا، اور پچھلے سال صرف نالوں کے لیے اور ان کی مینٹیننس کے لیے 1.5 ارب روپے کا بجٹ الگ تھا. یہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور نالے وہی ہیں جس میں لوگ ڈوب کے جو ہے زندگیاں جا رہی ہیں. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میئر جو آئے گا وہ ان کے جو مافیا جو انہوں نے اتنا اس کو جکڑا ہوا ہے وہ اس کو آئس بریک کر سکے گا اور کچھ کر سکے گا؟ کر سکتا ہے کسی حد تک، لیکن پورا نظام تو اس کے پاس نہیں ہوگا، چونکہ میئر ہے وہ کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا وہ. انہوں نے تو پرائم منسٹر کو جو ہے وہ بالکل آف کیا ہوا تھا. آپ سی ایم نے تو پرائم منسٹر کو چنے چبوائے میں، تو میئر کیسے کرنا؟ نہیں کہا ہے کہ چنے چبوائیں، سب ملی بھگت ہے. ابھی تک تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اب ایک ہی ہے نا. 11 گزرا ہیں پیپلز پارٹی کے اس وقت وفاقی حکومت میں. سر آج سے 2.5 سال پہلے کراچی کی آبادی گنی گئی تھی، 2.5 کروڑ آئی تھی، اور ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاید کوئی 150-200 بندوں کا اضافہ ہوا ہے صرف. تو آپ انشاءاللہ آگے چل کے میئر بننے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے شہر کی ایکچوئل آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ سے تو زیادہ ہے، سیدھی بات ہے. اور میں ایسی کوئی اندازوں سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ ہول سیل میں آپ نے بتایا، یہ ہول سیل کے حساب سے کہ 3 کروڑ تو ہے. کروڑ تو ہے ہی ہے نا، یہ تو گھر کی ہو گئی نا. باقی اس کے اوپر جتنے بھی ہو جائیں ٹھیک ہے نا، وہ تو اضافہ الحمدللہ ہو ہی رہا ہے. نہیں اس کی ایک ریزن ہے. 3 کروڑ جو ہے وہ ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ UNO کی بہت ساری رپورٹس موجود ہیں. ایک ہمارے ڈیموگرافرز ہیں ڈاکٹر مہتاب کریم، سب جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، ریناؤنڈ ہیں. ان کی رپورٹس موجود ہیں. ڈاکٹر عارف حسن ہمارے ماسٹر پلان کے اور جو ٹاؤن پلاننگ کے سمجھ لیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی رپورٹس آپ دیکھ لیں. خود امریکہ وغیرہ میں بہت سارے ادارے ہیں جو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس کی رپورٹ دیکھ لیں. ان ساری رپورٹوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے ایئر وائز کہ کراچی کی آبادی کسی طور بھی اس وقت 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، زیادہ تو ہو سکتی ہے. اچھا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت نے اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ گنا ہے، جو کہ شہری اور دیہی دونوں ملا کر. تو جو کراچی کی دیہی آبادی ہے ڈسٹرکٹ کونسل کی تھی، اس کو ملا کر انہوں نے 1 کروڑ 60 لاکھ گنا ہے. اس وقت جب گنا گیا تھا تو ہمارے خیال میں وہ آبادی اس وقت کم از کم 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ سے اوپر تھی. اب تو کراچی میں سبھی لوگ رہتے ہیں نا. اب تو وہ ڈبیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ کہانی ختم ہو گئی. اب تو الحمدللہ جو صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ تو کراچی کے، آپ کے خیال میں جو سندھیوں کی آبادی ہیں کہ وہاں پر گڑھے نہیں پڑے ہوئے؟ وہاں تو اور بہت برا حشر ہے. وہاں تو نہیں صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے سر.
गड़े बनाने का काम बहुत बड़ा काम है। सर ये कौन सी सड़कों पे घूमते हैं शदीद बारिश में जो बिल्कुल सूखी होती है? वो सूखी भी नहीं होती हैं, वो ये कहते हैं पानी उतर गया, तो वो कुछ जगहों पे 2-3 घंटे में, जब जैसे यूनिवर्सिटी रोड की चंद जगहों पे उतर गया तो वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद कुछ और जगह पे उतर गया तो वहाँ चले जाते हैं। बाकी जाहिर है कि इस वक्त पूरा शहर डूबा हुआ है गटर के पानी में, सड़कों पे गड़े हैं। ये बताने की कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए बात छुपी हुई थी, हर रोज़ाना एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई, सभी कर रहे हैं। उनका अगर ख़ास कोई मखसूस इलाका है तो वो तो मैं CM हाउस के साथ में गड़ा पड़ा हुआ है सर। इस वक्त आप जो मूव इन पिक वाली जगह है से आप मुड़े, वहाँ पर जो है वो गड़ा है। मेट्रोपोल होटल के साथ में खड्डा बना हुआ है। अब कुछ नहीं बचा हुआ भाई, अब तो हर जगह इन्होंने गड़े बना दिए हैं। और हमारी जो जहाँ हम लोग सेंट्रल में रहते हैं या और जगहों पे कराची के लोग रहते हैं, वहाँ तो फिर गड़े ही गड़े हैं, फिर वहाँ सड़कें हैं। सेंट्रल तो पूरा ही गड़ा हो गया। सर हमने हालिया इलेक्शन में देखा कि आप लोग बॉयकॉट कर देते हैं 2 बजे, तो ऐसा तो नहीं मैं आपको वोट दूँ आप फिर बॉयकॉट कर दें? कब किया था? NA 245। अबे भाई सुन, उससे पहले ही मुझे याद हो गया। 2 बजे वाला बैकआउट सिर्फ 2013 में हुआ था, ठीक है, एक दफ़ा वायरल हो गया एक दफ़ा हुआ सर, एक दफ़ा हुआ ना। उसके बाद या 25 इलेक्शन लड़ लिए, वो नहीं याद आ रहा। एक बाइकआउट याद आ रहा। वो बाइकआउट क्यों किया था? शौक से किया था? नहीं। क्यों किया था पता है? आप बताएं क्यों? ये किया था कि तमाम स्टेशनों पे कब्जे हो गए थे, औरतों को निकाल के फेंक रहे थे, ठीक है। और उस वक्त PTI भी बहुत बड़ी वेव थी उसकी, हमें भी वोट मिल रहे थे और MQM को भी मिल रहे थे, लेकिन MQM ने कब्जे कर लिए थे। और अच्छे बच्चों की तरह शाम तक लोग बाहर चले जाते और शाम को रिजल्ट आ जाता, 1,87,000 वोट मिल गए, 1,47,000 वोट मिल गए। और हम ये कहते हैं भाई आप तो पूरे दिन मौजूद थे, तो ये जस्टिफाइड हो जाता है रिजल्ट। तो पहले भी धांधली होती थी, इस धांधली को एक्सपोज करने का कोई दूसरा तरीका नहीं। आप जीतते या हारते, आपका रिजल्ट वही आना था। तो आप उन्हें एक्सपोज करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया कि हम इनको बुरी तरह एक्सपोज करें, और एक्सपोज वो हो गए। इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त कह दिया कि हम कराची में फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे उस वक्त। तो वो एक पॉलिटिकल वो था जिसमें 2 राय होती हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम हमारे इलेक्शन में जाते हैं। 245 ज़िमनी इंतखाब है, ज़िमनी इंतखाब में मुख्तलिफ पार्टियाँ स्किप करती हैं, हम भी करते हैं। और इस वक्त हम ये समझते हैं कि वैसे भी जो ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ बेरंग, बेबू, बेज़ायक़ा। इससे पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा, कराची के अवाम को क्या मिलेगा? अभी भी 3 ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं, उससे पहले लांडी कोरंगी में हुआ। तो इसलिए ठीक है, एक प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो कर लें, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त जिस तरह की चीज़ लेकर चल रही है, हम अपनी तवज्जो को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। हम बहुत फोकस्ड हैं बल्दियाती इलेक्शन पर, और जब बल्दियाती इलेक्शन पूरा हो जाएगा तो कौमी इंतखाब जब होंगे तो हम फुल फ्लेज कौमी इंतखाब में जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम उसके मुताबिक। सर NA 245 में कुल 6 जमातों ने कंटेस्ट किया। टोटल वोटर्स टर्नआउट जो था 11.8% था। 88.2% इलाके लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी कि हमें ये इलेक्शन देखना है। तो सर मैट्रिक इंटर में पासिंग मार्क्स भी 33% होते हैं, तो ये 11% पे कैसे नुमाइंदगी और चीज़ें, इसके लिए आपने सोचा है कि कोई इलेक्शन कमीशन से कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये कानून साजी अब होनी चाहिए। और मुसलसल ख़ासतौर पर कराची के अंदर जो टर्नआउट का मसला आ गया है, वो उसके ऊपर एक कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये सवाल बनता है कि कराची के लोग इतने लाताल्लुक़ क्यों हैं इन ज़िमनी इंतखाबों से? ये पहला सवाल तो ये है ना, पॉलिटिकल एक तालिब इल्म की हैसियत से। देखें, खान साहब की नेशनल वेव है, मानता हूँ मैं, PTI की है, और उनको इक़्तिदार से जब हटाया गया तो उसके बाद उनकी वेव में इजाफा हुआ। कराची में भी उनके सपोर्टर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मानता हूँ मैं। उनको इलेक्शन 14 सीटें जीती थी, वो तो परफॉर्मेंस तो सब धुल गई है कराची की, सही है ना। लेकिन कराची के लोग बड़े जालिम लोग हैं, अब वो समझ गए हैं। अब वो परफॉर्मेंस के बगैर किसी को नहीं देखेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और इसका उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है ज़िमनी इंतखाब में। कराची में इनकी पार्टी के लोगों से इतने मायूस हैं कि वो खान साहब के नाम पर भी वोट डालने के लिए आ रहे। मान रहे कि नहीं मान रहे इस बात को? सर मुझसे ज़्यादा ये मान का बिहेवियर जो है ना, अब सबको फेस करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अब कराची सोचे और कराची के लिए अच्छा हो। नेमतुल्लाह खान साहब का आपने जिक्र किया सर, एक नहीं कई मरतबा जमात इस्लामी ने ये बात की कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जितने भी प्रोजेक्ट्स और चीज़ें कंप्लीट की हैं उसमें आधी से ज़्यादा नेमतुल्लाह साहब ने पहले प्लान की हुई थी। एक दफ़ा कोई एक पेपर, कोई एक टेंडर, कोई चीज़ दिखा दी होती कि हाँ भाई ये हमने किया हुआ था, जो इन्होंने मुकम्मल किया। सब मौजूद हैं। अच्छा देखें, मैं तो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। हम तो ये बताते हैं कि जब कराची हमें उस वक्त मिला था 2001 में, तो इससे मिलता जुलता था जो इस वक्त आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं, ऑनेस्टली इससे थोड़ा ज़्यादा बुरा था सर। चले, नेमतुल्लाह साहब का दौर देखा है ना आपने, ठीक है।
اور اس وقت بھی یہی سچویشن تھی. اس وقت کی بلدیہ پہ جس طرح سے قبضہ سسٹم تھا, اس وقت کی بلدیہ میں بھی گاڑیاں جو ہے وہ اینٹوں پہ کھڑی ہوئی تھیں اور چیزیں اس کی غائب تھیں, اور ڈیزل کی پرچی چل رہی تھی. الحمدللہ ملتا جلتا ابھی بھی ہے اسی طرح سے کہ ایم سی کے پاس پیسے نہیں آ رہے اور پیسے جا رہے ہیں اور کچرا نہیں اٹھ رہا. اسی طرح ٹوٹ پھوٹ تھی, فلائی اوورز پینڈنگ چل رہے تھے, بہت سارے پروجیکٹ پینڈنگ چل رہے تھے. نعمت اللہ خان صاحب نے اس وقت 4-5 ارب روپے کا بجٹ تھا, اپنے وسائل پیدا ہے. ٹھیک ہے ان کو محکمے ملے تھے, لیکن وہ محکمے بھی یہ بات بھی کہنا کہ جناب ان کے پاس پورے اختیارات تھے. 2 سال تک وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین نہیں بنے تھے, 2 سال کے بعد بنے تھے. ٹھیک ہے, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آخر تک صرف سیریمونیل تھے, وہ ان کے انڈر میں نہیں آئی تھی. وہ ہائرنگ اور فائرنگ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس بہت سارے اختیارات ڈیوالو نہیں ہوئے تھے. وہ نیا سسٹم تھا بالکل. اس سسٹم کے اندر اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ایم کیو ایم تھی, اور ایم کیو ایم یہ والی نہیں تھی شریف بچوں والی, وہ والی ایم کیو ایم تھی. بگڑے ہوئے لڑکے تھے وہ جو بھی تھے وہ تو سبھی کو پتا ہے, جو سارے ہاسٹل جاتے جو 9 میچز کھیلتے تھے. تو وہ والی ایم کیو ایم تھی. اور وہ ہوتا تھا کبھی کبھی تختی لگ جاتی تھی نعمت صاحب کی, تو وہ بھی ہٹ کے گورنر کی لگ جاتی تھی یا وزیر بلدیات کی لگ جاتی تھی. ایسا بھی بہت ہوتا تھا. انہی کے زمانے میں ایک ضمنی انتخاب میں, یعنی ایک طرف ہمارا میئر ہے شہر میں, اور ایک ضمنی انتخاب میں جماعت اسلامی کے 9 لوگ شہید ہوئے تھے ایک ضمنی انتخاب میں لالو کھیت میں. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن تھی. اس سچویشن میں کام ہو رہا ہے. آبادی کے اندر کوئی آدمی اٹھ رہا ہے, کل کر دیا جاتا ہے. کوئی سماجی ورکر برداشت نہیں ہے. ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں, انجینئرز قتل ہو رہے ہیں, جو آپ کے دانشور ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے. یہ شہر میں دہشت گردی کی فضا ہے, اور ایسے ماحول میں ہم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اور ہم نے 5 ارب روپے 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچایا. ہم نے سڑکیں بنائیں, 32 کالج بنائے, اس کے بعد کالج نہیں بنا. ہم نے دل کا اسپتال بنایا. ہم نے تقریباً 100 کے قریب بڑی سڑکیں بنائیں, چھوٹی موٹی تو خیر آپ چھوڑ دیں, بلکہ 50 کے قریب ہم نے بڑی شاہراہیں بنائیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ فلائی اوورز بنائے اور آگے کے پروجیکٹ لیے. 362 گرین بسیں لے کر آئے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ورکنگ شروع کی, K3 مکمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا. K4 کے لیے کام شروع کر دیا. کون سا دائرہ تھا جس کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے کام نہیں کیا؟ چھوٹے سے چھوٹے آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں, گلیاں جسے آپ گندی گلی کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں عام معروف ہے, جو اندر کی پیچھے کی گلی ہوتی ہے اس کو گندی گلی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہاں پر سارے پیمپر شیمپر اور کچرا ڈالتے ہیں لوگ. سب جگہ نارتھ میں آ جائیے آپ, وہاں بھی ملے گا آپ کو. تو ان کچی گلیوں کو, گندی گلیوں کو بھی 80% سے زیادہ CC فلورنگ کرا دی تھی, صاف کر دیا تھا. کچی آبادیوں کی گلیاں تک بنا دی تھیں, پلیٹ رکھ کر جو ہے اگلی حکومت کے حوالے کی تھی کہ یہ سب صاف ستھرا. ہم نے کچرے کا نظام ٹھیک کر دیا تھا. 18 ماڈل پارک بنا دیے تھے, 300-400 چھوٹے پارک بنا دیے تھے. ٹھیک ہے, اور پورا شہر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف چلا گیا تھا. بڑے پروجیکٹ رہتے تھے, اس میں پانی کا پروجیکٹ K4 رہتا تھا, اس میں ماس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ رہتا تھا. انہوں نے مختلف کمپنیوں سے بات چیت کر کے لائٹ ریل سسٹم کے لیے ایک کوریڈور کی بات کر لی تھی, جس کو حکومت نے اپروو نہیں کیا, جبکہ اس پارٹی نے اپروو کر کے 40 سال کی ڈیفر پیمنٹ پر آج یہ جو 3 اٹی والی روڈ ہے نا, یہ لائٹ ریل ہوتا, ایلیویٹڈ بھی اور انڈر گراؤنڈ بھی. ریل کے ذریعے سے آپ پہنچتے ٹاور تک, اور اس طرح کے 5 کوریڈور بننے تھے, تھرو کرنے دیتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے کیا. کاغذ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ جائیں کہ ریکارڈ دیکھ لیں. نعمت اللہ صاحب کے دور میں اگر انڈر گراؤنڈ بن گیا ہوتا نا, تو بھی ہم نے اتر کے یہ بولنا تھا موبائل سب چھن گیا یار کیا. ہاں ظاہر ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ غریب آباد کا انڈر پاس کا جو ٹینڈر کیا تھا نعمت اللہ خان صاحب نے, وہ 8 کروڑ کا کیا تھا, اور جب وہ کام مکمل ہوا تو 42 کروڑ میں ہوا. یہ تو آج میں آپ سے بول رہا ہوں نا, آپ چیک کر لیں جا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ماڈل بتا رہا ہوں. شاہ فیصل کا جو پل ہے جو شاہراہ فیصل کو ملاتا ہے شاہ فیصل کالونی شمع شاپنگ سینٹر سے وغیرہ سے, اس پل کو ہم نے بجٹڈ کاسٹ سے کم میں اور ٹائم پیریڈ سے کم میں مکمل کیا. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, جا کر دیکھ لیجئے. کئی پروجیکٹ ہم نے بجٹڈ K3 منصوبہ بجٹڈ کاسٹ سے کم میں کیا. ٹھیک ہے, اور جو پیسے بچ گئے تھے 50-60 کروڑ روپے, اس میں اس کی ایکسٹینشن میں استعمال کیا کہ چلو اندر کی لائنیں ٹھیک ہو جائیں. ایک ماڈل نعمت اللہ خان کا تھا, ایک ماڈل پھر MQM کا تھا. میں آپ کیوں مصطفیٰ کمال بھائی سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ بھائی سے ہماری تھوڑی لڑائی ہے کوئی. لڑائی تو یہ ہے کہ جو کام بھی تھا وہ میئر تھے الطاف حسین کے نومینیٹڈ, اور وہ میئر تھے MQM کے. تو اچھائی برائی سب کی ذمہ داری دونوں کی ہے. سر آپ نے جو انڈر پاس بنایا اور جو MQM نے بنایا, پیپلز پارٹی نے اس بارشوں میں سب کے ریکارڈ توڑ دیے. آدھے گھنٹے میں انڈر پاس بنایا, لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو.
وہ تو انہوں نے سوئمنگ پول بنایا. نہیں وہ بڑی پائپ لائن تھی, اس کے اندر سے موٹر سائیکل لے کے نکل رہی تھی, بالکل میں پائپ کے منہ میں ہوں. اور لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب سے جا کے اگر پوچھیں کیا حال ہے تو آپ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی. نہیں, اس لیے جماعت اسلامی حل ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی تو باتیں ناریز لوگ پہلے کہہ دیا کریں نا میں ٹھیک ہوں, پھر بول دیں حل صرف جماعت. نہیں, حل پوچھتے ہیں لوگ, حال نہیں پوچھتے. حال تو سب کا بہت خراب ہے اس وقت, لیکن جماعت اسلامی حل ہے ہی اس لیے کہ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کراچی کا مسئلہ تو جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. بات یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے پوچھیں اور لوگ بتائیں گے آپ کو کہ یار ہماری سپورٹ. بعض ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں, ویسے تو خیر ایم کیو ایم وائپ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم اس کے سپورٹر ہیں یا رہیں, لیکن کراچی کے لیے ہم جماعت اسلامی کو لائیں. کراچی میں ہم جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ان کے سپورٹر ہیں, جو خان صاحب کے بہت زبردست قسم کے, آپ ان کی سوشل میڈیا کے پیجز پہ جائیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کراچی کے لیے جماعت اسلامی بہت بڑی تعداد ہے. اور اسی طرح سے جو ہے کچھ نیا ووٹر ڈیولپ ہوا ہے. ہماری ایک کمی تھی, ہم کام بہت کر رہے تھے لیکن ہماری کمیونیکیشن کے مسائل تھے کہ خواتین اور یوتھ میں ہماری کمیونیکیشن کے کچھ مسائل تھے. ہماری غلطی تھی, ہم مانتے ہیں اس بات. الحمدللہ وہ ہم نے پورا کر لیا ہے. سر پورا بھر گیا وہ جو آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو آپ نے اسٹریٹجی لی ہے. میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں اس میں آپ آ جاتے ہیں بیچ میں, حل صرف جماعت اسلامی ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھائی حل تو ہے, لیکن یہ کیا ہے سر اتنی خطرناک میڈیا اسٹریٹجی. 1200-1300 لوگ ہمارے پیج پہ ان کی فیس بک ڈی پی پہ ترازو لگا ہوا تھا, تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک پلے میں لٹک رہا ہوں, ایک میں رمیز ہوں. میں ایون جب یہاں پہ آیا تو جیسے مجھے اندر لایا گیا تو میں نے انہیں بول دیا تھا تھوڑی دیر رکو, مجھے کال کرنا, نمبر کھلا ہو تو آنا. لیکن اللہ کا شکر ہے جاوید بھائی نے بہت اچھی چائے پلائی. جماعت اسلامی کے دفتر میں آپ بھی اپنے مرضی سے سکتے ہیں اور جا بھی اپنی مرضی سے سکتے ہیں. اچھا سر, شہری مسائل پہ تو آپ کی آواز کافی بلند و بالا گونج رہی ہے. یہ ایک ہم آزادی کا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس آزادی کے مہینے میں چینلز پہ یہی چل رہا ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو آدھا سندھ ڈوب گیا, آدھا بلوچستان ڈوب گیا, اس پہ کوئی آواز نہیں ہے. تو سر اس کے حوالے سے کچھ پلان ہے آپ؟ نہیں, میں تو کراچی میں رہتا ہوں نا, تو ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم کراچی کے مسئلوں کو ہائی لائٹ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ سب سے زیادہ اس وقت 3 علاقے زیادہ متاثر ہیں. ایک ظاہر ہے نیچرلی بلوچستان اور پنجاب کا جنوبی علاقہ اور پھر ہمارا اندرون سندھ. ان تینوں علاقوں میں اس وقت بھی الخدمت کے رضاکار کام کر رہے ہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اتنے اس وقت سیاست بازی چل رہی ہے نا, کوئی ایک آدمی دکھا دیں ان کا جو ریلیف کا کام کر رہا ہو, کوئی ایک پارٹی جس کے لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہوں, صرف جماعت اسلامی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تینوں جگہوں پہ کر رہی ہے. وہ وزیر اعظم نے خود ڈونر کانفرنس بلا لی سر, پیسے نہیں, پیسہ اس سے بھی پیسہ لیں گے, کورونا سے بھی پیسہ بنایا. اس وزیر نے متاثرین کو ذلیل کیا ہے کہ میرے پاس سامان دینے کو نہیں ہے, بیٹھنا ہے بیٹھے رہو جا کے. تو یہ حال ہے. تو ہم تو اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ایک پارٹی اور ایک این جی او الخدمت کتنا کام کر سکتی ہے, لیکن جو کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر بلدیاتی الیکشن کے بعد اگر مل کر میئر بنانا پڑا تو کیا آپ ایم کیو ایم, پی ایس پی, پی ٹی آئی, ٹی ایل پی, پی ٹی آئی, پی ٹی وی, ڈی وی ڈی کسی کے ساتھ کولیشن کریں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی جینون پارٹی کے لیے کہ وہ کولیشن کے لیے جائے. ٹھیک ہے نا, مجھے معلوم ہے کہ اس کے بڑے مطلب آدمی بڑے کمپرومائزز میں چلا جاتا ہے, پھر ہر ایک کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, ہر ایک کی رائے دیکھنی پڑتی ہے. میں تو کراچی کے لوگوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی رائے اگر جماعت اسلامی کے لیے بن رہی ہے نا, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اتنے ووٹ دے دو کہ مجھے کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. بس اتنی سی بات ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو آنا چاہیے تو یار ہاتھ پیر باندھ کے مت بناؤ, ٹھیک ٹھاک ووٹ دے دو, ورنہ ہم تو ہارنے جیتنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ووٹ ڈالو, ٹھیک سے ڈالو, بھر کے ڈالو, اور اتنے ڈالو کہ دھاندلی بھی نہیں کر سکیں, اور اتنے ڈالو کہ کسی کے ساتھ کولیشن میں جانا بھی نہ پڑے. پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جماعت اسلامی کا ظرف بھی ہے اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ جب جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو وہ صرف اپنے یونین کونسلوں کا میئر نہیں ہوگا, وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی آدمی ہو جس کو ووٹ ڈالا ہوگا, اس کی کانسٹیٹوئنسی کا بھی میئر ہوگا. سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میئر کے اختیارات کے بارے میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. سابق میئر وسیم اختر صاحب سپریم کورٹ گئے, انہوں نے کیس فائل کیا, وہ جیتے, حکم ہوا کہ بھائی اس کو اس کی اصلی شکل میں بحال کریں. پھر ابھی بلدیاتی ایکٹ آیا, آپ نے احتجاج کیا, آپ کی بات مان لی گئی. نہ وہ بات جو آپ کی مانی گئی وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے, نہ سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوا. احتجاج کے علاوہ حافظ نعیم صاحب میئر بن کے کیا کریں گے؟ میئر بن کے تو میئر والے کام کرنے چاہیے, جتنے اختیار ہوں اتنا کام کرنا چاہیے, اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اور جب آپ میئر بن جائیں گے اور آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ, تو اب بغیر مینڈیٹ کے 29 دن کا دھرنا دیا تو ایگریمنٹ پہ تو لے آئے نا, اور اس میں سے بعض چیزیں امپلیمنٹ ہو بھی گئی ہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ.
واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہے انہوں نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کرا لیا, اور اس میں کیبنٹ کی اپروول ہی ضروری تھی, وہ ہو گیا ہے. ایک سلیکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے سندھ اسمبلی کی. اچھا, جتنا معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا اس معاہدے کے مطابق پیپلز پارٹی نے, دیکھیں اب کسی کی ایک آدھ اچھی بات ہو تو مانی لینی چاہیے نا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے مطابق ترمیم پیش بھی کر دی. بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اور ایم کیو ایم پی ڈی ایم میں چلی گئی اور دونوں کی کولیشن گورنمنٹ بن گئی, تو دونوں مل کر اب کھیل رہے ہیں. اب یہ جو بلدیاتی الیکشن ڈیلے کرانے کی کوششیں ہیں یہ جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی یہ مل کر کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کولیشن پارٹنر ہیں. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ اختیار تو انہیں دینا پڑے گا. دیکھیں, ایک میئر وہ ہوتا ہے جس کو صرف رونا گانا ہے, ایک میئر وہ ہوتا ہے جس کو صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے, ایک میئر وہ ہوگا کہ جو آنرشپ لے گا اور کام کرے گا. تو اس کے بات میں اور رونے گانے والے کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک میئر وہ بھی تھا سر, خط لکھتا تھا. وہ محبوب نہیں, وہ پھر انہوں نے چھوڑنے کے بعد بتایا تھا میں نے یہ خط بھی لکھا, میں نے یہ خط بھی لکھا, کچھ بھی نہیں ہو. ایک میئر ہم کراچی نے وہ بھی دیکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا. اب کراچی کے لوگوں کو بھی تو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے اب کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں اور ان کو طاقتور بنائیں. تو ہمیں اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے, ہم تو اپنے شہر کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں, اور زیادہ طاقت سے کریں گے, مینڈیٹ دے دیں گے, اور زیادہ آواز بلند کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. اور جیسے تیسے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ احتجاج کریں یا کچھ کریں, اپنی بات منوائیں, اسی طرح سے ہم نے بھی اپنی بات منوا لی اور آپ کے ساتھ شو کرنے کا ظرف حاصل کیا. سر تھینک یو سو مچ, آپ کی بڑی کرم نوازش. ایک عدد مار کر میرے پاس ایک سیاسی واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ خان صاحب کے ایک فین نے کہا تھا کہ سر میری شرٹ پہ سائن کر دیں, بعد میں 10 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ آئی, اس نے شرٹ نہیں بیچی. میں حافظ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ #HNR لکھیں, میں شرٹ بیچوں گا, آدھے پیسے الخدمت میں دوں گا, آدھے سے اپنا بجلی کا بل بھروں گا. آپ سب نے اچھا, میں وہ والا کام نہیں کروں گا. صحیح ہے نا سر, یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کی نقل میں کوئی کام کرنا, ٹھیک ہے نا. سر اس کا بجلی کا بل کا مسئلہ ہے, میرے بجلی کا بل کا مسئلہ کی مونیٹائزیشن سے جو ہے نا حل ہو سکتا ہے شاید, نہیں حل ہو پائے. اور آج کل نہیں چل رہا, وہ جو آپ نے یونیفارم فارمولا بتایا نا اس میں نہیں چل رہا. تو آپ چلیں, اب آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے نا اس کو انشاءاللہ, تو اس سے آپ کا کافی فاقہ ہو جائے گا, اللہ نے چاہا. ونس اگین سر تھینک یو سو مچ. اور جی جتنا ہم سوچ رہے تھے اللہ کا شکر ہے اس سے اچھے ماحول میں ہو گیا شو. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا ڈو واچ میرا یہ شو کمنگ اپ ایپیسوڈ اینڈ ڈو سبسکرائب روبک ٹی وی اینڈ رکشا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. حل صرف جماعت اسلامی.